السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی کے ذریعے میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الملک کی ابتدائی 6 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورۃ الملک کی آیت نمبر 7 سے سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جو بندے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ دوزخ کے مستحق ہو جائیں گے اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آج کی پہلی آیت پاک میں دوزخی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو وہاں پر کس طریقے کا منظر رہے گا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دوزخی جب دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو ایک زوردار اور گرج آواز کو سنیں گے اور وہاں پر انگارے شعلے جوش مار رہے ہوں گے اور وہاں کی سختی کا یہ عالم ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ ناظرین، دنیا کی آگ کو دیکھیے کہ یہاں کی آگ دوزخ کی آگ سے کئی گنا درجے کم ہے، اس کے باوجود یہاں کی آگ کی گرمی و سختی ناقابل برداشت ہے، تو پھر دوزخ کی گرمی کا عالم کیا ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہ ماننے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ذخیرہ آخرت کرے اور دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ مختصر مدت کے لیے ملی ہے، اعمال صالحہ کے کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں اور آخرت میں اجر عظیم کے مستحق ہو جائیں۔ اسی لیے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بندے پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ اعمال صالحہ کو اختیار کریں اور اعمال سیئہ سے بچتے رہیں۔ اعمال سیئہ چاہے وہ علانیہ طور پر ہو یا پھر پوشیدہ طور پر ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نیک بندے کی شان یہ بتلائی گئی ہے کہ جب کسی بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس کے دل میں کوئی برائی کا ارادہ ہو جائے تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ خالق کائنات رب ذوالجلال تو مجھے دیکھ رہا ہے، بس اس کی مجھے پرواہ ہے، کیونکہ اللہ کے حضور مجھے پیش ہونا ہے۔ اگر میں اعمال صالحہ کو چھوڑ کر اعمال سیئہ کو اختیار کروں گا تو اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو اس طریقے سے وہ اعمال صالحہ کی کثرت کرتا جائے گا۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندوں کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یعنی ایسے بندے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت یعنی بخشش ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اور بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تو ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کی کثرت کرے اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الملک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو وہ دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا
بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والے آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو، یہ ظاہر وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے. ناظرین، فرمان الہی میں تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، ہم سورہ ملک کی تلاوت سن رہے ہیں. یہ مبارک سورہ 29ویں پارے کا پہلا سورہ ہے. اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس مبارک سورے کی تلاوت کرنے والا شخص قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک مرتبہ ایک قبر پر اپنا خیمہ نصب کیے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر قبر ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے آواز سنی کہ کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک کی تلاوت مکمل کی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الملک سورہ مانعہ ہے، یعنی عذاب سے روکنے والی یہ سورت ہے. اس لیے جو کوئی شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو یقیناً وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو اس لیے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کریں اور عشاء کے بعد اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں تاکہ ہم بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے. تو ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من
वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को नरम किया, तो उसकी राहों में चलो फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से निकल कर जाना है। أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير। क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और वो उस वक्त हरकत करने लगे? क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दे? तो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा है। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ। और जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था। देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या उन्होंने अपने सरों पर उड़ते हुए जानवरों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? अल्लाह के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता। बेशक वो हर चीज को देख रहा है। أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ। भला ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज होकर अल्लाह के सिवा तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो धोखे में है। أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم। भला अगर वो अपना रिस्क बंद कर ले तो कौन है जो तुमको रिस्क दे? लेकिन ये सरकशी और नफरत में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स चलता हुआ मुंह के बल गिर पड़ता है वो सीधे रास्ते पर है या वो जो सीधे रास्ते पर बराबर चल रहा हो? नाज़रीन मुहतरम,
سورۃ الملک کی تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار مکہ از راہ مذاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تم سب سچے ہو تو بتلاؤ کہ قیامت کب واقع ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے. میں تو واضح انداز میں ڈرانے والا ہوں اور تم سب کو یہی بتانے والا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اس وقت تم سب کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ دو. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا لوگوں سے فرمائیے کہ جب یہ صبح ہوتی ہے تو ان کو میٹھا پانی، صاف و شفاف پانی کہاں سے ملتا ہے؟ تو ناظرین، اب یہاں پر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو لوگوں کو مل رہی ہیں تو وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، اسی کی عطا کردہ ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نعمتیں ہیں. تو اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہر عطا کردہ نعمت پر اس کا شکر بجا لائے. تو ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الملک کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم کو جمع کیا جائے گا. اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
تو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دو کہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی کا چشمہ بہا لائے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سورۃ الملک کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ القلم کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔